السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمپنی بہت کچھ سنسٹر پلان کر رہی ہے۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ صورتحال بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ کمپنی کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جس طرح امریکہ کی کمپنی کے ارادے ٹرمپ کو لے کر ٹھیک نہیں لگ رہے، اسی طرح پاکستانی کمپنی کے ارادے عمران خان کو لے کر ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اچانک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے، آپ وی پی این کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وی پی این بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ سب کا ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے وی پی اینز بلاک کر دیے گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ بلاک کرنے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ ایک طرف امریکن الیکشن ہو چکے ہیں، وہاں پہ بڑا چینج آیا ہے، تو پاکستان میں مائکرو مینج کیوں کیا جا رہا ہے؟ آوازیں کیوں بند کی جا رہی ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا کا خوف ہے؟ کس چیز کو دبانا مقصود ہے؟ یہ بہت سی سوچنے کی باتیں ہیں۔ ایسا کیا کرنا چاہ رہی ہے کمپنی جس کے بعد سوشل میڈیا کو خاموش رکھنا ضروری ہے؟ کسی بڑی موومنٹ کو چلنے دینے سے روکنا بڑا ضروری ہے۔ معلومات کا وہی بہاؤ ہو جو کمپنی چاہتی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں اس چیز کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھدار ہیں، آپ کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان میں پاکستانی انٹرنیٹ کے تھوڑے اب سگنل ایپ پہ بھی بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کو کوئی میسیو ڈر نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی فائنل کال دے دے گی یا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا ابھی تک کہ عمران خان کی کسی بھی بات پہ پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر خانے کچھ اور ہو جو ہمیں نہ پتہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ دو تین قسم کے پلان ہو سکتے ہیں، وہ ایٹ دا سیم ٹائم کام کر رہے ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایسا کیا کمپنی خطرناک کرنا چاہتی ہے کہ اس کو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بہاؤ کو روکنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اس پہ غور کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر شہباز شریف بھاگا بھاگا سعودی عرب جا رہا ہے، وہاں پہ چلیں عرب سمٹ ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے۔ وہ خبر میں نے پڑھی ٹریبیون کی، شہباز رانا کی وہاں پہ خبر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ میں $2.5 ارب کا گیپ آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے ابھی تک ہمیں ڈیفرمنٹ پر تیل دینے کا معاہدہ نہیں کیا، وہ ابھی تک نہیں کر رہے۔ ہمارے بادشاہ سلامت بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں، شہباز شریف بھی کئی چکر لگا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کمرشل قرضے بھی لے رہا ہے۔ چین نے ابھی تک $3 ارب قرضہ بھی رول اوور نہیں کیا۔ وہ رول اوور ہوگا تو باقی ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ سٹیبل ہوگی۔ ابھی تک چین نے اس کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا کہ وہ رول اوور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو پاکستان کو کوئی بھی دوست ملک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ چکر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بار بار جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، محمد بن سلمان کا ٹرمپ سے ان کی فیملی سے کنیکشن استعمال کر کے رابطے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر محیط پیر زادہ نے ایک بات کی ہے، ویسے ہیں تو یہ ڈفر ہی، لیکن اتنے بھی ڈفر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مائک پومپیو ٹرمپ کی حکومت کے دوران ٹرمپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور ٹرمپ کو یہ بات پتہ تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے ٹرمپ کے خلاف مزید سازشیں کی پارٹی کے اندر، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹرمپ پومپیو کو کچھ بنانے لگا ہے۔ بہرحال اگر ہمارے ڈفرز نے یہ سوچا اور اس کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گیا۔ ٹرمپ نے انکار کر دیا۔ نکی ہیلی اور مائک پومپیو کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں۔ بہرحال ایک نام آ رہا ہے تلسی گبارڈ کا۔ لوگ بڑا پریشر ڈال رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ کیا اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا جاتا ہے؟ کیا اس کو ڈیفنس منسٹر بنایا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ وقت بتائے گا، کیونکہ بظاہر تلسی گبارڈ اینٹی وار ہیں، ٹرمپ اینٹی وار چاہتا ہے، تو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ یا ڈیفنس سیکرٹری بنانا بالکل لاجیکل بنتا ہے، لیکن تلسی گبارڈ مودی کے بڑے کلوز ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی سرچ کرنے کی کہ ان کی عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو مجھے کوئی واضح رائے نہیں نظر آئی۔ ہاں، تلسی گبارڈ کی یہ سٹینڈ پوزیشن ہے کہ وہ امریکہ کی دوسرے ممالک میں انٹرفیئرنس کے حق میں نہیں ہے، ہمیشہ خلاف بات کرتی ہیں اس کے۔
یہ ایک چیز ہے، لیکن اس کی پوری پروفائل ابھی مجھے نہیں پتا، تو اس کا نام آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی عہدہ ملتا ہے اس ایڈمنسٹریشن میں یا نہیں۔ ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد نے کی ہے۔ اگر زلمے خلیل زاد کو واقعی اس خطے میں کوئی عہدہ ملتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ضرورت رہ گئی ہے اب افغانستان کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، اور زلمے خلیل زاد کی ضرورت تو افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے کے لیے تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، طالبان کے ساتھ جو اوریجنل معاہدہ تھا وہ تو ٹرمپ نے کیا تھا، یہ تو بیچ میں بائیڈن آ گیا اور اس نے تباہی پھیر دی۔ ہو سکتا ہے کہ اس اوریجنل معاہدے کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے مطابق اب ڈیل کیا جائے گا سب کچھ، تو اس کے لیے شاید زلمے خلیل زاد کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر پڑ جاتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، تو پھر حافظ جی کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ یہ شخص انہیں پسند نہیں کرتا، اور ٹرمپ کے کانوں میں یہاں سے جو رپورٹیں جائیں گی وہ بڑی خطرناک ہوں گی۔ وہ تو کھل کے بول رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے باقی سب کام کر رہے ہیں، اپنا کام نہیں کر رہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کام نہیں کر رہے، بارڈرز کا دفاع نہیں کر رہے، سیاست کر رہے ہیں، معیشت چلا رہے ہیں، عوام کا استحصال کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اپنا کرنے والا کام نہیں کر رہے۔ وہ تو کھل کے بول رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا اہم بندہ رہا ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن میں کہ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا گول اچیو کرنے میں اس کا کردار ہے۔ میری رائے میں وہ اگر عہدہ نہ بھی ہو تو ٹرمپ کے کانوں تک اس کی بات پہنچ رہی ہے، اور یہ پریشانی کی بات ہے بادشاہ سلامت کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے ساری بات کی ہے کیونکہ آل از ناٹ ویل فار حافظ جی۔ یہ جو لگتا ہے انہیں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ حاصل نہیں کیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن آپ نے ٹائم دیکھنا ہے۔ ابھی نومبر ہے، ٹرمپ 20 جنوری تک حلف نہیں اٹھا سکتا، بہت دن باقی ہیں۔ اس دوران میری ذاتی رائے میں ٹرمپ پر اسیسینیشن کی اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں، یا کوئی پلاٹ پکڑا جائے تو پکڑا جائے، نہیں تو اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خود ہی انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ پکڑا گیا پلاٹ، اور اس میں ایران کا نام لے رہے ہیں، مار بھی دیا تو کہیں گے کہ ایران نے مارا ہے، لیکن ادھر عمران خان کی جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے ٹرمپ کے آنے سے پہلے۔ ان کے پاس یہ 2-2.5 مہینے کا ونڈو بچا ہے۔ اس کے بعد سہیل وڑیچ کی بونگیاں کسی نے ٹویٹ کی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ کی بیوی عمران خان سے بڑی متاثر ہے، تو وہ ٹرمپ کے کانوں میں ڈال رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ مطلب ان کے منہ میں جو بھی آتا ہے یہ بول دیتے ہیں، کوئی عقل کی کسوٹی پہ انہوں نے کبھی پرکھا ہے؟ یہ عمران خان کو چھوٹا دکھانے کے لیے کہتے کیا ہیں کہ جج جو ساتھ دے رہے ہیں ان کی بیویوں نے کہا ہوگا ججوں کو جا کے کہ ریلیف دو عمران خان کو۔ ووٹرز کی ماؤں کا کرش تھا عمران خان۔ یہ عمران خان کی اس جد و جہد، محنت، مومنٹ اور نظریے کو چھوٹا دکھانے کے لیے ایسے بولتے ہیں کہ جی وہ بڑا ہینڈسم ہے اس لیے اس کی مقبولیت ہے۔ عمران خان کا ہینڈسم ہونا اس کی لاسٹ کوالٹی ہے۔ اس کی پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ایماندار ہے، سچ بولتا ہے اپنی عوام کے ساتھ، اور اس کا ایک نظریہ ہے جس پہ وہ ڈٹ جانا جانتا ہے۔ وہ بہادر ہے، لیکن یہ اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے ہمیشہ یہ سب کہتے ہیں۔ در حقیقت ایسی باتیں کر کے یہ اپنی ماؤں بہنوں کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، قوم کی ماؤں بہنوں کی بھی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان کی جد و جہد کو بھی چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سب منہ کی کھائیں گے، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، جس بندے نے ڈٹ جانا ہے اور جس کو خدا نہ خواستہ کمپنی اگر مار دینے کی کوشش کرتی ہے یا مار دیتی ہے اپنی قید میں، یہ کمپنی نے بھی اسیسمنٹ کی ہوئی ہے کہ یہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ دس ول بی دا اینڈ۔ پھر جی ایچ کیو میں گھاس نہیں اگے گا، لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کو بھول جائیں گے جو ان کے ساتھ ہوگا، یہ پتہ ہے کمپنی کو۔ تو اس کو مار کے بھی اگر آپ کو شکست ہونی ہے اور زندہ اس نے رہنا ہے تو آپ سے شکست جو ہے وہ مانگنی نہیں ہے، تو پھر کیا آپشن باقی ہے؟ وہی ہے جو جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل کریں گے، لیکن یہ عمران خان کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ انہوں نے تو اپنی جنت بنا لی ہے، عدلیہ اپنی جیب میں، آئینی ترامیم کر لیں، ساری سیاسی جماعتیں ان کی جیب میں پڑی ہیں۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں مجھے کوئی ایسی سٹرینگتھ نظر نہیں آ رہی، کوئی بہادری نظر نہیں آ رہی۔ عوام میں بہادری ہے، لیکن عوام بہت زیادہ ماریں کھا چکی ہے 9 مئی کے بعد، بہت سارے لیڈران بھی ماریں کھا چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے نہیں کھائی، تو کیا انہیں لگتا ہے کہ یہ سب قابو کر لیں گے؟ نہیں قابو کر سکتے، اور ابھی پریشان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ پریشان ہے، لاکھوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں لابنگ کے لیے، لیکن ناکام ہوں گے۔ کیوں؟ ٹرمپ ایک سیٹ ایجنڈا لے کر آیا۔ میں بلکہ ایک گراف دیکھ رہا تھا جو ایلون مسک نے شیئر کیا ہے، جن جگہ سے ٹرمپ جیتا ہے اور جہاں سے ہارا ہے وہاں سے کیوں ہارا ہے۔ جس ریاست میں آئی ڈی نہیں مانگی گئی ووٹر سے،
ان ساری ریاستوں میں کمالا ہارس جیتی ہے۔ ٹرمپ کی یہ ریکوائرمنٹ تھی، ٹرمپ یہ چاہتا تھا کہ ہر جگہ پر فوٹو آئی ڈی مانگی جائے ووٹ ڈالنے سے پہلے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی امیگرینٹ جو ہے ووٹ ڈال دے۔ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا تھا، ٹرمپ چاہتا تھا صرف جو یہاں پہ لیگلی رہ رہے ہیں لوگ وہ ووٹ کریں۔ اس کا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو کہ اگر صرف لیگر لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا تو ٹرمپ نے کلین سویپ کرنا تھا، کمالا ہارس کو 100 سیٹیں بھی نہیں ملنی تھی۔ اس کا ایک اور مطلب سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ عوام نے ٹرمپ کو تبدیلی کا ووٹ دیا ہے، ڈیپ سٹیٹ کو ختم کرنے کا ووٹ دیا ہے، فارن انٹرونشن کو ختم کرنے کا ووٹ دیا ہے، بیرونی جنگوں کی فنڈنگ ختم کرنے کا ووٹ دیا ہے، بیرونی طاقتوں میں رجیم چینج کروانے کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ یہ ٹرمپ کا مینڈیٹ ہے اور یہ امریکہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ لوگ یہاں مینڈیٹ پر پہرا دینا جانتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے ایک سیٹ ایجنڈا رکھا ہے کہ میں نے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے امریکہ کیسے چلانا ہے، امریکہ فرسٹ کیسے ہوگا، میں نے معیشت کیسے ٹریک پر لانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے پاس ٹرمپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی ان کی شکست کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔